خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو کھلے میدان کے اندر لایا گیا، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو ایک شخص صفوں کو چیرتے ہوئے باہر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، پہلے مجمع وصیت سن لے، اس کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ چنانچہ وصیت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز کو قضا نہ کیا ہو۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری وصیت میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی زندگی کے اندر بالغ ہونے کے بعد کبھی بد نظری نہ کی ہو۔ چوتھی وصیت میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے نماز عصر سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوڑی ہو۔ اب جب یہ 4 وصیت پڑھ کے سنائی گئی، بڑے بڑے علماء مشائخ موجود تھے، لیکن کوئی بندہ وہاں سے نکل کر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ آیا، یوں لگا جیسے پورے مجمع کو ایک سانپ سونگھ چکا ہو۔ اب جو وصیت تھی اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر انسان تہجد کا اہتمام کر لے تو کبھی نہ کبھی انسان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، کبھی انسان کی عصر کی سنت غیر مؤکدہ رہ جاتی ہے، بندے سے کبھی بد نظری بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس وصیت کے اوپر عمل کرنا، پھر جنازہ پڑھانا بڑا مشکل تھا۔ کافی دیر کے بعد ایک شخص صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا، اس نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا، حضرت کے چہرے سے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا اور چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے میرا پردہ فاش کر دیا، میرا راز بتلا دیا۔ آپ چونکہ میرے شیخ تھے، میں نے صرف آپ کو شیخ ہونے کی وجہ سے بتلایا تھا، لیکن آج تو میرا راز ہر کسی کو پتہ چل چکا ہے کہ ان 4 باتوں کے اوپر میں عمل کرنے والا ہوں، میں نے عمل کیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اپنا چہرہ تو دکھائیں، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے وہ نیک اعمال کے اتنے حریص تھے، نیک اعمال کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بندہ کبھی جمال کے حرص کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی مال کے حرص کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان کھانے پینے کے حرص کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بندے کے اندر کھانے پینے کی بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہت زیادہ کھا لیتا ہے، اور اسی زیادہ کھانے کی وجہ سے پھر انسان مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان 40 سال تک کھانے کو کھاتا ہے اور 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مرغوب سنتوں کو تلاش کرتے ہیں، یہ بھی کھانا سنت، یہ بھی کھانا سنت، یہ بھی کھانا سنت۔ اب یہ بھی تو سنت ہے کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، تو بندے کے اندر کھانے پینے کی حرص بھی ہوتی ہے، اسی طرح شہوت کے حوالے سے بندے کے اندر حرص ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی یہ حرص والے کام ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ ایک تو اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اللہ میرے اندر سے حرص والی باطنی بیماری کو ختم فرما دے۔ دوسرا، مشائخ کی صحبت میں جایا کریں، اور تیسرا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو تیسرا سبق ہے جسے لطیف سر کہا جاتا ہے، اگر بندہ اس جگہ کے اوپر مراقبہ کرنا شروع کر دے، 15-20 منٹ کے مراقبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حرص کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ